خوش آمدید علماء کرام یہاں موجود ہیں بغیر کسی تمہید کے۔ مفتی عامر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، شب 27 رمضان المبارک بھی اب اپنے اختتام کو پہنچ رہے، کچھ لمحوں کا معاملہ رہ گیا، پاکستان کی کچھ شہروں میں شاید ختم ہو گئی ہو یہ شب تو، اور ممکنہ شب قدر بہت تاکید والی کہا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وقت فجر قریب ہے، کیا کہیے گا ان اختتامی ساعتوں اور لمحات سے متعلق اس اتنی بڑی شب کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل وسیم بھائی، یہ جو وقت ہے فجر کا، اس وقت بھی وہ لمحات، وہ گھڑی، وہ برکتیں، وہ کیفیتیں جاری و ساری ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں یہ بات بھی قرآن پاک میں فرمائی اور بڑے خاص انداز سے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ یہ رات کون سی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ اس رات کی اہمیت اور امپورٹنس کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے شب قدر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ قدر کرو تو ہر رات شب قدر ہے۔ یہ قدر کے اوپر بات کر رہا ہوں میں کہ انسان کو کسی چیز کی قدر ہونی چاہیے، مطلب اس رات کی آپ اہمیت کو دیکھیں، عظمت کو دیکھیں، برکت کو دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کرتے ساری رات سارا سال رمضان ہوتا، یعنی اس کی اتنی برکتیں ہیں۔ اور پھر شب قدر کے بارے میں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتہ شب قدر کیا ہے، تو اصل ہم یہ دیکھتے ہیں کہیں سیل لگ جائے، کٹ پرائس ہوں، کہیں کوئی اسکیم آ جائے تو وسیم بھائی جو رش لگتا ہے، جو لائن لگتی ہے، یہاں تک کہ لوگ کورونا کی بھی پرواہ نہیں کرتے، پھر چپک چپک کے کھڑے آتے ہیں، لینا شروع ہوتے ہیں، سیل لگی ہوئی ہے۔ اور یہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شہر کہا ہے یعنی مہینہ، 1000 راتیں نہیں، 1000 مہینوں سے افضل۔ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں تو گویا یہ 30,000۔ اللہ کوئی ایسی سیل لگی ہے آج تک کہ 30,000 ٹائم جو ہے وہ ملٹیپل اس کو جو ہے وہ آپ کو بینیفٹس ملتے ہوں؟ کبھی نہیں۔ مطلب دنیا میں ایسی سیل لگ نہیں سکتی ہے۔ یہ جو فضیلت مل رہی ہے، یعنی 1000 مہینے کا مطلب تقریباً 83 سال ایک رات میں، ایک لمحے میں۔ کاش کہ ہمیں اس کی قدر ہوتی، تو یقین کریں کہ اس کے حصول کے لیے جو لوگوں کا ہجوم ہوتا، جو جستجو ہوتی، جو تڑپ ہوتی، یہ ملی کیسے تھی؟ حضرت شمعون کا واقعہ جب حضور نے سنایا تھا، واقعہ ہی سنایا تھا نا، تو صحابہ اکرام نے رشک کیا، ایک تڑپ ظاہر کی۔ وہ تڑپ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جیسی تڑپ صحابہ اکرام نے پیش کی تو ان کو عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے اندر اس کی طلب اور تڑپ تو پیدا کرو، پھر میں تمہیں عطا بھی کر دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان جی مفتی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یہ خاص رات وہ رات ہے، اور کثیر محدثین نے، مفسرین نے اسی رات کے بارے میں فرمایا، اور اس کا جو ہے وہ تجزیہ یہ پیش کیا، دلیل یہ پیش کی کہ لیلۃ القدر میں جو ہے وہ کل 9 حروف ہیں، ٹھیک، اور 3 مرتبہ لیلۃ القدر جو ہے اس سورہ میں آیا ہے، تو 3 کو 9 سے ضرب دے تو 27 بنتے ہیں، تو کئی 27ویں شب قدر ہے۔ پھر فرمایا کہ 30 کلمات ہیں، 27واں کلمہ ہے ہیا، اور ہیا سے مراد لیلۃ القدر ہے، تو فرمایا کہ زیادہ ترجیح یہی ہے کہ یہی رات شب قدر ہے۔ اور اس رات کی یہ اہمیت کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ فرشتے تو ویسے مسجد میں بھی آتے ہیں، ذکر کی مجلسوں میں بھی آتے ہیں، لیکن اس رات میں فرشتے اتنے آتے ہیں کہ یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور خود فرشتوں کے سردار جبرائیل امین بھی تشریف لاتے ہیں، اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، سلامتیاں بھیجتے ہیں۔ اور ہیا حتی مطلع الفجر، ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی ہے، کچھ منٹس باقی ہیں، اس برکت کو حاصل کر لیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من قام ایمانا و احتسابا، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اپنا احتساب کرتے ہوئے اس رات میں عبادت کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ مغفرت بٹ رہی ہے، لیکن لینے والا ہونا چاہیے۔ اور میں اس رات کے حوالے سے یہ بھی عرض کروں گا کہ اس رات میں جہاں مغفرت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، کچھ بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 عادی شرابی، نمبر 3 عزیز و اقارب سے قطع رحمی کرنے والا، نمبر 4
مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں بغض و حسد اور کینہ رکھنے والا۔ اللہ، تو کسی میں اگر یہ باتیں ہیں تو ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیجئے، کیونکہ اس رات میں بھی اگر توبہ نہیں کی، مغفرت نہ کروائی تو پھر کب کروائیں گے؟ جلدی سے دوہرا دیجیے گا یہ چار، پھر آگے جو آپ نے چار بتائے دوہرا دیجیے گا۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 عادی شرابی، نمبر 3 قطع تعلق کرنے والا، اور نمبر 4 مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں بغض و حسد رکھنے والا۔ وہ فرمایا نا کہ ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی، یہ روز جزا دی اس کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تو توبہ کر لیجیے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ مبارکباد، پروردگار عالم نے اتنا اہم موقع عطا فرمایا، ممکنہ شبہ قدر میں اس رات کا تذکرہ آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے جو تاکید تھی وہ بھی مفتی صاحب نے بیان فرما دی۔ تو اس امکان کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو ایک روایت، ایک حدیث جس کا خلاصہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، کہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں اور شب قدر میں بھی نہیں بخشا گیا جی تو پھر وہ اپنی بخشش بھول جائے۔ اللہ، اس لیے کہ جب بخشش کا دسترخوان اس وسعت کے ساتھ سجایا گیا اور اب بھی وہ اپنی بخشش کو حاصل نہیں کر پایا تو اس کا کیا مطلب ہے، سوائے اس کے کہ وہ عرفات کے میدان میں حج کے دوران پہنچ جائے۔ یہ ایک استثناء یہ کیا گیا جو اس مرتبہ اور مشکل نظر آ رہا ہے، جی ہاں جی ہاں کہ جن کا ارادہ بھی تھا وہ اس وقت کنفرمیشن کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو وہ موقع ہے، گولڈن اپارچونٹی ہے کہ جس کو مس کرنا کوئی بھی مومن صاحب تقوی افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ ایک دعا ابھی رائٹ ناؤ، سوری چونکہ ایک آدھ منٹ، اس وقت اگر جو لوگ سن رہے ہیں مثلا کراچی میں جہاں ابھی کچھ لمحے باقی ہیں اس رات کے، ابھی کیا ہو سکتا ہے؟ ایک فوراً کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دعا ہاں میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو اہل بیت کے طریق سے ہم تک پہنچی ہے۔ مفاتح الجنان میں تعقیبات مشترک میں اس کو نقل کیا ہے شیخ عباس قمی نے، کہ پروردگار عالم کو اس طرح سے مخاطب کرو اچھا کہ اللہم ان مغفرتک ارجا من عملی، کہ اے پروردگار یقیناً مجھے اپنے عمل سے اتنی امید نہیں ہے جتنی تیری مغفرت سے امید ہے، ہائے ہائے، وَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَوْسَعُ مِن ذَنبِي، اور اے پروردگار میں اتنا جانتا ہوں کہ تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی، اے پروردگار اگر میرے گناہ عظیم ہے تو تیری معافی عظیم تر ہے۔ کیا بات ہے، اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک، اے پروردگار اگر میں اس قابل نہیں کہ آگے بڑھ کر تیری رحمت تک پہنچ جاؤں، وَرَحْمَتُكَ أَهْلٌ أَن تَبْلُغَنِي، تو تیری رحمت یقیناً اس قابل ہے واہ، کہ وہ آگے بڑھ کر مجھ تک پہنچ جائے اور مجھے اپنے گھیرے میں لے لے۔ وَأَن تَسَعَنِي لِأَنَّ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس لیے کہ تیری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے تو میں کیوں کر محروم رہ جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دعا جلدی سے بتا دوں میں، ہاں 30 سیکنڈ بس۔ فرمایا کہ جس نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو شب قدر کا ثواب پا لے گا۔ وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، ٹھیک، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ ایک مرتبہ اور دہرا دی تاکہ 3 کا حصہ پورا ہی ہو جائے، آپ نے 3 دفعہ کہا نا، پھر بریک پہ چلے آتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ تمام ویورز نے کم از کم سن تو سب نے لیا 3 مرتبہ، الحمد، جزاک اللہ، خوبصورت گفتگو۔ بس آج کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے جس کا 10 بجے سے ہم نے آغاز کیا الحمدللہ۔ ایک بریک کے بعد اذان فجر ہوگی انشاءاللہ۔ یہی ماہ کرم، یہی ماہ عطا، روزہ رکھنے کی دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ جناب وسیم وسیع صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور یوں شان لیلۃ القدر شب 27 رمضان المبارک بھی اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ ماہ رمضان جدا ہوا چاہتا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو رات 10 بجے سے ہمارے ساتھ رہے۔ اس نشریات میں بڑا ایک ٹف روٹین ہوتا ہے ہم سب کے لیے بھی، دوپہر 2:30 بجے سے جو شروع کرتے ہیں تو پھر 7:30 بجے ختم کرتے ہیں اور پھر رات 10 بجے سے دوبارہ، لیکن آپ لوگوں کا ہمت، آپ لوگوں کی دعائیں ہماری ہمت اور حوصلہ بڑھاتی رہتی ہے، اور آپ لوگ بہت دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم اس پوری ٹیم کو ان ساری محنت کا اجر صرف دنیا میں نہیں بلکہ وہاں اس کا اجر ملے انشاءاللہ، اور آخرت کے مراحل میں آسانی پیدا کرے۔ یہاں پر جو کاوشیں وہ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے آج کی شب کے عنوان سے دعاؤں کا کہا ہے۔ ہماری کچھ کولیگز ہیں، سدرا صاحبہ، عظمہ صاحبہ، انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے کہا ہے۔ خانم طیبہ بخاری صاحبہ ہمارے ایک کولیگ ہیں، ان کی صاحبزادی کے کچھ مسائل ہیں، بہت دعا کیجیے گا ان کے لیے، اور بہت سارے لوگ جن کے ہم نام نہیں بھی لے سکے، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا آج کی اس شب کے صدقے میں بہت دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے انشاءاللہ، آسانیاں فرمائے انشاءاللہ۔ اس نشریات کے دوران اور یکم رمضان سے لے کے اب تک کوئی بھی عمل، کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز کہ جس سے کہ جو فیکچولی انکریکٹ ہو گئی ہو یا کوئی غلطی ہو گئی ہو، جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، یا ویسے ہی کوئی بات غلطی سے منہ سے نکل گئی ہو، اس کے لیے ہم آپ سے معافی کے معذرت کے طلبگار ہیں۔ امید ہے کہ آپ درگزر فرمائیں گے انشاءاللہ، اور بشرط صحت، سلامتی اور زندگی 2:30 پر آپ سے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت کریمہ سے کرتے ہیں اختتام، قرآن مجید کی ان آیات سے۔ وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ 2:30 بجے ملتے ہیں انشاءاللہ، بشرط صحت و سلامتی و زندگی۔ اللہ حافظ۔